السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ اکرام، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنے اردو کے اور دیگر پرچوں کی تیاری میں مصروف ہوں گے۔ جیسا کہ گزشتہ ویڈیوز میں آپ لوگوں کو علم ہو چکا ہے کہ ہم بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن کراچی کی نئی جاری کردہ کتاب کے پیپر پیٹرن جو کہ 2 دفعہ تبدیل ہو چکا ہے، اس کے حوالے سے حل سوالات کو زیر بحث لا رہے ہیں، اور اسی سلسلے کی یہ تیسری ویڈیو ہے۔ اس سے پہلے کی 2 ویڈیوز ہم پہلے اپلوڈ کر چکے ہیں، اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھی تو برائے مہربانی اس کو دیکھ لیجئے، کیونکہ سب سے پہلے والی جو ویڈیو ہے وہ پیپر کے تعارف پر مشتمل ہے، نئے پرانے اور تبدیل شدہ پیٹرن کو اس میں ڈسکس کیا گیا ہے، اور دوسری ویڈیو جو تھی اس میں سوالیہ پرچے کے سوالات میں سے سوال نمبر 2 کے حل کے اوپر گفتگو کی گئی ہے کہ سوال نمبر 2 اشعار کا جو ہوتا ہے اس کو کس طرح سے حل کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو سبق ہم ریکارڈ کروا رہے ہیں یہ سبق نمبر 3 ہے، جو اقتباس کو حل کرنے کے حوالے سے ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اقتباس کی تشریح طلب کی جاتی ہے بورڈ کے پرچے میں سوال نمبر 3 کے اندر، چنانچہ ہم اسی تشریح کے حوالے سے اور اس سے متعلقہ جو گفتگو ہے اس کو زیر بحث لائیں گے۔ سب سے پہلے ہم سوال دیکھ لیتے ہیں کہ بورڈ کے پرچے میں سوال کس طرح سے پوچھا جاتا ہے۔ سوال اس طرح سے پوچھا جاتا ہے اقتباس کے حوالے سے، دیے گئے 3 اقتباسات میں سے صرف ایک اقتباس کی تشریح کیجیے۔ اب اس تشریح کے اندر آپ کو الف اور با کر کے جو ہے وہ 2 قسم کے سوالات پوچھے جاتے ہیں، جس میں حصہ الف کے اندر جو ہے وہ آپ سے 2 چیزیں مطلوب ہوتی ہیں، سبق کا عنوان اور مصنف کا نام۔ مصنف کے نام میں مصنف کا مختصر تعارف بھی آپ نے تحریر کرنا ہوتا ہے، اور بے کے اندر جو ہے وہ آپ سے اقتباس کی تشریح پوچھی جاتی ہے۔ چنانچہ یہ تو ہو گیا سوال کے حوالے سے ایک مختصر سی وضاحت، جبکہ میں آج کے سبق کے ڈیٹیل کنٹینٹ یا اجزاء کی طرف جاؤں تو اس میں آپ کے سامنے یہاں پر 5 اجزاء موجود ہیں آج کے اس لیکچر نمبر 3 کے حوالے سے۔ سب سے پہلے تو جو ہم بات کریں گے وہ بات کریں گے کہ سوال نمبر 3 میں جدید انداز کے مطابق اقتباسات کی جو تعداد ہوگی وہ 3 ہوگی۔ دوسرے نمبر پہ ہم بات کریں گے کہ 3 اقتباسات میں سے کتنے اقتباسات کی تشریح کرنا ہوگی، تو ہم یہاں پہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ ایک اقتباس کی درست طریقے سے تشریح کرنا ہوگی۔ تیسرے نمبر پہ اقتباسات کہاں سے لیے جائیں گے اس کے حوالے سے بات کی جائے گی۔ اقتباسات کے لیے کچھ اسباق منتخب کیے ہیں حکومت سندھ کے محکمہ تعلیم کی جانب سے، ان کی لسٹ جاری کی گئی ہے، چنانچہ ان 8 اسباق کا عنوان ہم آگے ذکر کریں گے۔ چوتھے نمبر پہ اقتباس کی درست تشریح کس طرح سے کی جائے گی، اس میں کتنے عناوین آپ کو لگانے ہوں گے تاکہ آپ 10 نمبر پورے حاصل کر سکیں۔ یاد رہے نئے پیٹرن کے مطابق جو بورڈ کی طرف سے آخری جاری کیا گیا ہے، اقتباس کے نمبر پہلے ہوتے تھے 7، اب نئے پیٹرن کے مطابق اقتباس کے لیے جو نمبر مختص کیے گئے ہیں وہ ہیں 10۔ تو ان 10 نمبروں کی ایلوکیشن کس طرح سے ہوگی اس ایلوکیشن کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اس کے بعد طلباء کی من پسند چیز جو ہے، یعنی ان کا پسندیدہ سوال کہ کون کون سے امپورٹنٹ عناوین اور اقتباسات ہیں جو کہ بورڈ کے حوالے سے اہم ہیں، وہ سب سے آخر میں ذکر کیے جائیں گے۔ چنانچہ آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک دیکھنا ہے اور توجہ کے ساتھ اس کو سننا ہے، اور جہاں جہاں آپ کو کوئی چیز اہم لگے تو وہاں آپ نے ان چیزوں کو کاپی اور پین لے کر اپنے پاس ڈائری میں نوٹ ڈاؤن کر لینا ہے۔ اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف جاتے ہیں۔ اقتباس کی مثالی سوال کس طرح سے آتا ہے۔ اقتباس دیکھیں، میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ سوال نمبر 3 جو اقتباس کے حوالے سے ہوتا ہے وہ 2 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، حصہ الف اور حصہ بے۔ اب یہ پرٹیکولر بورڈ کا جو فارمیٹ ہے اس کے حساب سے اس کو میں نے بنایا ہے، جو کہ بورڈ کی طرف سے ماڈل پیپر کی صورت میں جاری کیا گیا تھا۔ اس کو دیکھیے، حصہ الف میں ہے منتخب کردہ اقتباس کے مصنف اور سبق کا نام تحریر کیجیے۔
حصہ بے میں آپ سے پوچھا گیا ہے کہ درجہ ذیل میں سے کسی ایک اقتباس کی تشریح کیجیے۔ یہاں پہ آپ کے پاس 3 اقتباس موجود ہیں۔ پہلا اقتباس جو ہے وہ سر سید احمد خان صاحب، جو کہ اردو کے مشہور نثر نگار ہیں، اردو کے مورث اعلیٰ بھی انہیں کہا جاتا ہے، ان کے سبق جو کہ آپ کی کتاب کا سب سے پہلا سبق ہے قومی اتفاق، وہاں سے لیا گیا ہے۔ اور دوسرا جو اقتباس ہے آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے، دوسرے نمبر پہ آپ کی کتاب میں جو سبق موجود ہے مولانا الطاف حسین حالی کا زبان گویا، وہاں سے اس کو منتخب کیا گیا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ جو اقتباس یہاں پر موجود ہے وہ بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ خطوط کو عادی ملاقات بنانے والی شخصیت مرزا اسد اللہ خان غالب کے خط سے لیا گیا ہے، جو انہوں نے میر مہدی خان مجروح کے نام تحریر کیا تھا۔ چنانچہ اقتباس کا سوال اس طرح سے آتا ہے، اور بورڈ میں جب آپ اپیئر ہوں گے سوالیہ پرچہ آپ کے سامنے آئے گا تو وہاں پہ سوال نمبر 3 الف اور بے بالکل اسی طرح سے لکھا ہوا ہوگا، اور اقتباس میں بھی زیادہ امکان یہی ہے کہ انہی 3 اقتباس میں سے کوئی ایک اقتباس ضرور آئے گا۔ چنانچہ آپ نے ان 3 اقتباسات کی اچھے سے تیاری کر لینی ہے۔ ان اقتباسات کی تیاری کیسے ہوگی اس کے لیے انشاءاللہ العزیز عنقریب میں ایک نئی ویڈیو بناؤں گا جس کے اندر آپ کو اقتباس کی درست تشریح بتائی جائے گی۔ اب آتے ہیں ابتدا میں جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیا تمام اسباق سے اقتباسات لیے جائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ کچھ اسباق ہیں جہاں سے اقتباسات لیے جائیں گے۔ ان کی تعداد میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ان کی تعداد 8 ہے۔ یہاں پہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ سب سے پہلا سبق جہاں سے اقتباس آنے کے 80% چانسز ہیں، اور ابھی جو اقتباسات بطور نمونے کے میں نے آپ کو دکھائے تھے وہاں پر بھی جو پہلا اقتباس تھا وہ اس پہلے نمبر پہ موجود سبق قومی اتفاق سے لیا گیا تھا۔ قومی اتفاق، اس کے مصنف کا نام سر سید احمد خان ہے، جنہیں اردو کا مورث اعلیٰ اور جدید اردو نثر کا بانی کہا جاتا ہے۔ آگے ان کی تاریخ ولادت اور اس کے بعد تاریخ وفات موجود ہے۔ اس کے بعد دوسرا سبق جہاں سے جو اقتباس کے لیے مختص کیا گیا ہے وہ مولانا الطاف حسین حالی کا زبان گویا ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی کا اردو ادب کے حوالے سے جو سب سے اہم ترین کارنامہ ہے وہ تنقید نگاری ہے، چنانچہ یہ اردو زبان کے علمی نقاد کے طور پر مشہور ہیں، اور سر سید احمد خان صاحب کی طرح یہاں ان کی بھی پہلے تاریخ پیدائش اور اس کے بعد تاریخ وفات درج کی گئی ہے۔ تیسرے نمبر پہ تخلیق کائنات ہے آپ کے اسباق میں سے، جس کے مصنف کا نام آفتاب حسن خان ہیں، جو کہ اپنی سائنسی تحاریر کے حوالے سے شہرت رکھتے ہیں۔ پھر ان کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ چوتھے نمبر پہ سبق کا عنوان ہے کچھ ذریعہ تعلیم کے باب میں، جس کے لکھاری ہیں پروفیسر ڈاکٹر ابو اللہ صدیقی، جو کہ ماہر تعلیم ہیں۔ اس کے بعد ان کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات کا تذکرہ ہے۔ 5ویں نمبر پہ جو سبق منتخب کیا گیا ہے اقتباسات کے حوالے سے وہ ہے سندھی شاعری کے تراجم، جس کے قلمکار ہیں ڈاکٹر الیاس عشقی، جن کا اصل نام ڈاکٹر محمد الیاس خان ہے، اور یہ سندھی تراجم کے اوپر اپنے تحقیقی کام کے حوالے سے مشہور ہیں۔ ان کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات بھی حسب روایت یہاں پہ لکھ دی گئی ہے۔ 6 نمبر پہ سبق جو اقتباس کے لیے بورڈ کی طرف سے منتخب کیا گیا ہے وہ ہے تھر کی نادیہ کمانچی، جس کے مصنف مشہور سفر نامہ نگار مستنصر حسین تارڑ صاحب ہیں، جو 1 اپریل 1939 کو پیدا ہوئے تھے اور تاحال حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ 7ویں نمبر پہ جو سبق اقتباس کی تشریح کے لیے مختص کیا گیا ہے، یعنی جہاں سے اقتباس آ سکتا ہے، وہ ہے ملکہ بلقیس کا محل، جس کے قلمکار قمر علی عباس ہیں۔ یہ بھی سفر نامہ نگاری کے حوالے سے مشہور ہیں، اور بعد میں ان کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات درج کر دی گئی ہے۔ 8ویں نمبر پہ خطوط غالب ہیں، مرزا اسد اللہ خان غالب کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ خطوط نگاری کو عادی ملاقات قرار دینا اور اسی طرح سے خطوط نگاری کو، مکتوب نگاری کو القابات کی قید سے آزاد کرانے کا صحرا مرزا اسد اللہ خان غالب کے سر جاتا ہے۔ آپ کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات آپ کے نام کے بعد درج کی گئی ہے۔
اس کے بعد نمبر آتا ہے خطوط اقبال کا، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، جنہیں سر کا خطاب حکومت برطانیہ کی جانب سے ان کی علمی خدمات اور شاعرانہ خدمات کے صلے میں دیا گیا تھا۔ آپ کے خطوط بھی اس اقتباسات کے سوال کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ آپ کی تاریخ وفات، تاریخ ولادت اور تاریخ وفات یہاں پر موجود ہے۔ تو عزیز طلباء، یہ تو وہ اسباق تھے جو بورڈ کی طرف سے اقتباسات کے لیے منتخب کیے گئے ہیں۔ آگے ہم بات کرتے ہیں کہ اقتباس کی تحریر کرنے کا درست طریقہ کیا ہے۔ بہت سارے طلباء اقتباس کو تشریح کر دیتے ہیں، اقتباس کی تشریح لکھتے چلے جاتے ہیں، ایک دو صفحات بھر دیتے ہیں اور سارا وقت اسی میں نکال دیتے ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سارے طلباء بغیر حوالے کے اقتباسات کی تشریح براہ راست لکھ دیتے ہیں، تو اس میں افراد و تفرید سے طلباء عموماً کام لیتے ہیں، لہٰذا اس کی تشریح لکھنے کا درست طریقہ یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اگلی سلائیڈ میں آ رہا ہے۔ یہ جو آپ کے سامنے اسکرین آئی ہے، اس میں درست جوابی خاکے کی وضاحت کی گئی ہے کہ آپ نے 2 مین ہیڈنگز کے تحت اس کا جواب دینا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے حوالہ لکھنا ہوتا ہے، حوالے کے اندر آپ نے 2 لائنیں لکھنی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے مصنف کا نام اور اس کا مختصر تعارف لکھنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ سر سید احمد خان صاحب، جنہیں اردو کا مودی سے اعلیٰ اور جدید نثر نگاری کا بانی کہا جاتا ہے، یاد رہے تو ان کی تاریخ ولادت یا سن ولادت اور تاریخ وفات یا سن وفات آپ نے تحریر کر دینا ہے۔ اس کے بعد دوسری لائن میں آپ نے لکھنا ہوتا ہے سبق کا عنوان، یعنی سبق کا نام آپ کی کتاب میں کیا لکھا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ سر سید احمد خان صاحب کو ہی لے لیتے ہیں، ان کے سبق کا عنوان ہے قومی اتفاق۔ جی بالکل مشہور نام ہے ان کے سبق کا، قومی اتفاق۔ آپ نے یہاں پہ یہ لکھ دینا ہے کہ مذکورہ اقتباس ہماری اردو کی 11ویں جماعت کی کتاب گلزار اردو کے پہلے سبق قومی اتفاق سے اخذ کردہ ہے۔ یہ آپ نے لکھ دینا ہے۔ یہ آپ لکھنے کے بعد پھر اگلی مین ہیڈنگ کی طرف جائیں گے جو کہ تشریح ہوگی۔ تشریح جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ 3 پیراگراف پر کوشش کریں کہ اس کو تحریر کریں اور خوب سمجھ کر تحریر کریں۔ سب سے پہلی چیز آپ نے اس سبق کا جو اہم ترین نقطہ ہے اس کو بیان کرنا ہے، جیسے کہ نام سے، عنوان سے ظاہر ہے کہ قومی اتفاق سبق کے اندر انہوں نے قومی اتفاق کے بارے میں بات کی ہے، چنانچہ آپ نے بھی اسی کی وضاحت کرنی ہے کہ قومی اتفاق ہوتا کیا ہے اور کیوں ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس اقتباس کی وضاحت کرنی ہوتی ہے جو سوالیہ پرچے میں دیا گیا ہے۔ تو آپ نے تعارف تقریباً 2.5 سے 3.5 لائنوں میں لکھنا ہوتا ہے، وضاحت کے لیے بھی 3.5 سے 4.5 لائنیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اختتام کے اندر آپ نے ایک مختصراً بات بتانی ہوتی ہے کہ یہ جو لمبا چوڑا اقتباس ہے، اس اقتباس کا خلاصہ کیا نکلتا ہے، وہ آپ نے اختتام میں بتانا ہوتا ہے۔ اس طرح آپ کو پورے کے پورے 10 نمبر مل جائیں گے۔ اس دفعہ بورڈ کے پرچے میں کیونکہ سوالات کے نمبروں میں تبدیلی کی گئی ہے، پرانے پرچے میں اقتباسات کو حل کرنے کے 8 نمبر ہوا کرتے تھے، اس دفعہ کے پرچے میں اقتباس کے نمبر 10 کر دیے گئے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو نوٹ کے اندر بتایا گیا ہے کہ حوالے کے 3 نمبر ہوتے ہیں، جبکہ تشریح کے 3 نہیں بلکہ 8 نمبر ہوتے ہیں۔ یہ یہاں پہ تحریر کرنے میں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اس کی آپ تصحیح کر لیجئے گا کہ اقتباس کے حوالے کے 3 نمبر ہوتے ہیں، جبکہ اقتباس کی تشریح کے 8 نمبر ہوتے ہیں۔ 8 ٹھیک ہے۔ اقتباس کی تشریح 3 پیراگراف میں کرنی ہوتی ہے۔ پہلے پیراگراف میں سبق کا اہم اور بنیادی نقطہ بیان کرنا ہوتا ہے، دوسرے پیراگراف میں وضاحت ہوتی ہے، تیسرے اور آخری پیراگراف میں گفتگو کا اختتام ہوتا ہے۔ اب آخر میں آپ کو میں بتاتا چلوں کہ وہ کون سے مشہور مصنفین اکرام ہیں جن کے عناوین کے اسباق کے حوالے سے بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں، یعنی 80-90% چانس ہے کہ ان کے عناوین، ان کے اسباق کے اقتباسات آپ کے پرچے میں آئیں۔ یہاں پر میں نے آپ کے لیے 4 اقتباسات اور 4 اسباق کے عنوان نکال کے رکھے ہیں۔ ان کے اقتباسات اہم آپ یاد کر لیں، کسی نوٹ سے تیاری کر لیں
یا اپنی کسی بک سے تیاری کر لیں تو آپ کا یہ والا سوال اچھے سے حل ہو جائے گا۔ اس میں قومی اتفاق سبق ہے، زبان گویا ہے، سندھی شاعری کے تراجم ہیں اور خطوط غالب و خطوط اقبال، یہ بہت اہم ہے۔ اگر آپ ٹھیک طریقے سے ان معلومات کو اپنے ذہن میں بٹھا کر اس سوال کا جواب تحریر کرتے ہیں تو آپ کو اس سوال کے جواب میں 10 نمبر یقیناً مل جائیں گے۔ یاد رہے کہ آپ کا انداز تحریر خوش خط، صاف ستھرا اور کھلا ہونا چاہیے، اور آپ کی جو تحریر ہے وہ آپس میں مربوط ہونی چاہیے، یعنی ملی ہوئی ہونی چاہیے۔ یہ اضافی خوبیاں ہوتی ہیں جو کہ ممتحنین کو آپ کے پرچے کی طرف متوجہ کر دیتی ہیں، اور یاد رکھیے اگر ممتحن آپ کے پرچے کی طرف دوبارہ متوجہ ہوا تو آپ کو زیادہ نمبر لینے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ کوشش کریں، کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی، لہٰذا آپ کی جو ہے مدد کے لیے اور آپ کے اعلیٰ نمبرات سے پاس کرانے کے لیے یہ ویڈیو بنائی گئی ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، اور ہو سکے تو اپنے کلاس میٹس کے ساتھ اس کو شیئر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔